السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے۔ ہم بات کریں گے کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیا اعلامیہ جاری کیا ہے، اور دیگر موضوعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب، بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو معاملہ ہے طویل عرصہ سے چل رہا تھا، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اطلاعات ہیں کہ وزیر پاکستان نے اس حوالے سے کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے، ہمارے ناظرین کو اطلاع سے آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب۔ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کا جو عہدہ ہے وہ 13 جنوری 2025 سے خالی ہے۔ عبوری آئین ایکٹ 1974 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا اختیار وزیر اعظم پاکستان کو حاصل ہے، جو چیئرمین کشمیر کونسل ہیں، اور آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے ایک سمری بھیجنے کی پابند ہے چیئرمین کشمیر کونسل کو، جس کی منظوری دیتے ہیں وہ، اور اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے 13 جنوری 2025 کو جب رشید سلاریہ صاحب ریٹائر ہوئے، مدت جو ان کی 5 سال کی تھی وہ پوری کر کے، تو اس سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حکومت آزاد کشمیر نے مبینہ بدریتی کی بنیاد پر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں کی، اور پھر ہنگامی طور پر جو ہے نا ایک ممبر تعینات کیے گئے تاکہ الیکشن کمیشن کا جو آئینی عہدہ ہے، آئینی ادارہ ہے، یہ خالی نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ کوشش رہی ہے یہ وزیر اعظم صاحب کی کہ اس معاملے کو زیر التوا کیا جائے، حالانکہ جو قائد حزب اختلاف ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، مطالبہ بھی کیا، اسمبلی میں بھی معاملہ اٹھایا۔ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے باضابطہ مطالبہ بھی کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی عمل میں لائی جائے، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ ابھی تک خاموش رہے ہیں۔ ان کی اس خاموشی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک مکتوب لکھا، جس میں انہوں نے صورتحال کی نشاندہی کی۔ اس مکتوب کی روشنی میں وزیر اعظم پاکستان نے الیکشن کمیشن کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے آزاد کشمیر کے عبوری آئین ایکٹ 1974 میں کیا طریقہ کار ہے، اور اس کا ابھی تک ہوا کیوں نہیں، تعیناتی ہوئی کیوں نہیں، اور حکومت نے تحریک کیوں نہیں کی، اس ساری صورتحال کا جائزہ لے کر ایک رپورٹ پیش کی جائے گی وزیر اعظم پاکستان کو۔ کمیٹی جو ہے وہ وفاقی وزیر قانون کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے، جس میں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر شامل ہیں، اور سیکرٹری کشمیر افیئرز جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ تو یہ کمیٹی 7 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں وزیر اعظم پاکستان جو چیئرمین کشمیر کونسل ہیں، ان کو یہ آئینی طور پر اختیار حاصل ہے کہ وہ آزاد کشمیر حکومت کو چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے سمری ارسال کرنے کا حکم دے سکتے ہیں، یا آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بلا کر ان سے مشاورت کر کے ایک متفقہ چیف الیکشن کمیشن کی مجھے یہ بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا، کیا وزیر اعظم پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے اس طرح کی کمیٹی بنا کے ان سے مشاورت لینے کا؟ وزیر اعظم پاکستان کو باسی چیئرمین کشمیر کونسل وہ اختیار حاصل ہے جو آزاد کشمیر میں حکومت کو آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کے لیے ضروری ہو سکتا ہے۔ جب آزاد کشمیر حکومت آئین کے مطابق کام نہ کر رہی ہو، کسی معاملے میں خلاف ورزی کر رہی ہو، تو وزیر اعظم پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مداخلت کر سکتے ہیں۔ اور جب چیئرمین کشمیر کونسل جب حکومت آزاد کشمیر آئین کے مطابق نہ چل رہی ہو، حکومت آئین کے مطابق کام نہ کر رہی ہو، تو پھر فورم تو وہی ہے چیئرمین کشمیر کونسل کا، وہ آزاد کشمیر حکومت کو اس حوالے سے جو ہے نا حکومت دے سکتے ہیں۔ اور سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ اصل پلیٹ فارم جو ہے نا آزاد کشمیر میں سیاسی عمل کا، وہ سیاسی جماعتیں ہی ہیں، ان کا اعتماد ضروری ہوتا ہے۔ اور ابھی تک چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا نہ ہونا جو ہے نا وہ ابہام پیدا کر رہا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بر وقت اقدام ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس سیاسی اور آئینی بحران ختم کرنے کے لیے جو ان کا آئینی اختیار ہے وہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور اس ماہ کے دوران جو ہے نا چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہو جائے گی آئندہ چند دنوں میں۔ اچھا یہ بتائیے گا، ایک اہم معاملہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے عوامی حلقوں میں چل رہا ہے کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں ان کی تقریر کو جواز بنا کے انہیں اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے سڑکوں پہ آنے کے بجائے انہوں نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے ان کا؟ سہیل صاحب، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے رمضان کے آخری دنوں میں راولہ کوٹ میں ایک گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا تھا، جہاں
تقریریں ہوئی تھیں اور ایک دیر کورٹ سے تعلق رکھنے والے راجہ مشتبہ صاحب جو ہے ممبر کمیٹی کے، انہوں نے ایک بڑی پرجوش تقریر کی تھی. اس تقریر کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے. اس کے علاوہ نیلم میں بھی کچھ لوگوں کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں، ہجیرہ میں بھی مقدمے درج ہوئے ہیں. تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے نا یہ مقدمے درج کر کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو احتجاج کی طرف دھکیل رہی ہے. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے جو زعماء ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ حکومت کے کسی بھی معاملے میں انہوں نے رد عمل شدید ریئیکشن کے بجائے انہوں نے دانشمندی کا فیصلہ کیا ہے اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو گرفتار شدگان ہیں ان کی ضمانتیں کروائی جائیں گی اور عدالت کے اندر جو ہے معاملہ یہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے نا وہ ان کو ریلیف دینے پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. کوئی ایسا احتجاج یا امان متصل کرنے کا عمل نہیں کیا جائے گا. یہ خوش آئند بات ہے. اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زعماء جس دانشمندی اور فہم و فراست کے ساتھ باہمی مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جی کہ حکومت آزاد کشمیر اب عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنے مد مقابل یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکے گی. اچھا، عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے حکمت عملی تبدیل کی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا. ہم آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے گا MNCH پروگرام میں جو ملازمین تھے جنہیں 31 مارچ تک حکومت نے توسیع دی تھی اور ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ انہیں مستقل کیا جائے گا، مستقل کرنے کے بجائے 31 مارچ کے بعد ان کے فراغت نامے جاری ہونے شروع ہو گئے. جی ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. MNCH جو ہے یہ وفاقی حکومت کا ایک پروجیکٹ تھا جو سرکاری اسپتال ہیں یا صحت کے جو مراکز ہے وہاں جو جن چیزوں کی کمی ہے، سٹاف کی کمی ہے یا ادویات کی کمی ہے یا مشینری کی کمی ہے وہ پوری کرنے کے لیے دیا گیا تھا. پھر پاکستان میں 18ویں ترمیم آ گئی تو یہ صحت جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ بن گیا اور یہ وفاقی حکومت کا جو پروجیکٹ ہے یہ صوبوں کو منتقل ہو گیا. باقی صوبے نے تو اس کو اڈاپٹ کر لیا لیکن آزاد کشمیر کے لیے جو یہ پروجیکٹ تھا یہ آزاد کشمیر حکومت نے اس کو نارمل میزانیہ پر منتقل نہیں کیا ابھی تک. اچھا، اس کی وجہ سے ایک احتجاج بھی چلا پچھلے سال اور لمبا احتجاج تھا جس میں حکومت نے یقیندانی کروائی تھی جی کہ لوگوں کو مستقل کیا جائے گا، نارمل میزانیہ پر منتقل کیا جائے گا. لیکن حکومت نے مبینہ طور پر جو ہے نا اس میں نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہوا یہ کہ ان کی مدت میں 31 مارچ تک توسیع کی گئی تھی. توقع تھی جی کہ مزید توسیع کر دیں گے یہ جون تک، لیکن آج سے جو ہے نا یوم اطلاع ملی ہمارے پاس کچھ اس طرح کے فراغت نامے آئے ہیں جی کہ لوگوں کو فارغ کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور وہ بھی وزیر اعظم کے حلقہ انتخاب بھمبر سے بے شمار لوگ جو کنٹینجنٹ لگے ہوئے تھے. ان کی مجموعی تعداد جو کنٹینجنٹ ہے ان کی تعداد ہے 120. یہ بالمقطع تنخواہ پر ہیں، 25,000 یا 20,000 کی تنخواہ پر مہینہ پر لگے ہوئے تھے اور ان کو ستم ظریفی یہ ہے کہ عید پر بھی ان کو تنخواہیں نہیں ملی بلکہ جنوری سے ان کو تنخواہیں بھی ابھی تک ادا نہیں کی گئی ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے اور حکومت آزاد کشمیر کا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو احتجاج کے لیے پہلے اکساتے ہیں، پھر جب یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو پھر لمبا عرصہ سرمایری کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر مذاکرات کر کے جانسا دے کر وقت گزاری کی جاتی ہے. یہ رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا صاحب آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی نمائندگان اور حکومت کے درمیان جو ایشو چل رہا تھا سنا ہے وہ حل ہو گیا ہے اور دونوں کے درمیان جو مذاکرات کا عمل ہے وہ کامیاب ہوا ہے. اس کی اطلاعات کیا ہیں؟ ایشو حل ہونے کے حوالے سے مذاکرات ہوئے ہیں کشمیر ہاؤس میں. مذاکراتی کمیٹی جو فیصل راٹھور صاحب وزیر بلدیات ہیں ان کی سربراہی میں قائم ہے اور جو بلدیاتی نمائندگان کی جو کمیٹی ہے جس کے سربراہ جاوید شریف صاحب چیئرمین ضلع کونسل راولہ کوٹ ہیں، ان کی مشترکہ میٹنگ کشمیر ہاؤس میں ہوئی ہے جس میں بنیادی معاملات جو تصفیہ طلب تھے جن پر تنازع تھا، ڈیڈ لاک تھا، وہ ختم ہو گیا ہے. اب حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ بلدیاتی نمائندگان کو کچھ اختیارات اور کچھ فنڈز دینے پر رضامند ہو گئی ہے. ابھی وہ جو متفقہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ اس کا مسودہ سامنے آنا ہے اور اس مقصد کے لیے 8 اپریل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے جی کہ 8 اپریل کو اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا. یہ خوش آئند بات ہے جی کہ بلدیاتی اداروں کو طویل جدوجہد کے بعد فنڈز اور اختیارات ملنے جا رہے ہیں اور اگر حکومت آزاد کشمیر کی نیت ابھی تک ٹھیک ہے، اگر وہ درست مذاکرات انہوں نے کیے اور مذاکرات کے نتائج پر عمل درآمد کرنا ہے تو پھر یہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے کہ بلدیاتی نمائندگان جو ہیں وہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے باوسائل اور بااختیار ہو سکیں گے. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے بہت اہم موضوعات کو زیر بحث لایا. اگلے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.